الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ آج اس تقریب سعید میں یہاں حاضری کو میں اپنے لیے ایک اعزاز اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ آج ہمارے چھوٹے بھائی اور بیٹے عالم بن کر پریکٹیکل لائف کے اندر، عملی زندگی کے اندر وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آگے جو ان کی ذمہ داری ہے میدان عمل کے اندر، وہ یقیناً اس سے کہیں بہت بڑی ہے، کیونکہ آج کل وہ دور ہے جو بغیر شک و شبہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے عام ہونے کے بعد فتنوں کی ایک یلغار ہے، روز بروز نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان فتنوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لیے جو بھی علماء دین ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں اور ایسے لوگوں سے خبردار کریں جو آپ کو دین اسلام سے، سلفی منہج سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ فتنہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اہل حدیث تو کہلواتے ہیں، لیکن ان کی زبانوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیات محفوظ نہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب بھی آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ صحابہ پر حملہ کر رہا ہے، آپ جان لیں کہ یہ آدمی بد نیت ہے، آپ کو قرآن و حدیث سے دور کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنے اسلاف سے توڑنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے امام ابو زرعہ رحمہ اللہ 3 صدی ہجری کے بڑے محدث، ان کا قول امام خطیب بغدادی الکفایہ کے اندر لائے، فرمایا اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے، کسی ایک صحابی کی، آپ جان لیں کہ یہ آدمی زندیق ہے۔ افسوس آج ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر، اور میں بالکل بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی مسلط کے یہ کہوں گا کہ پنجاب کا صوبہ ان فتنوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔
پنجاب کے اندر جو فتنے آپ دیکھ رہے ہیں، میں 5 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نام لینا نہیں چاہتا. میں نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ رافضیت کا اثر اب اہل حدیث کے اندر بھی داخل ہو رہا ہے. اور 5 ایسے آدمی جن لوگوں نے صحابہ کی تنقیص کی، تحقیر کی، اور یہ ہمیشہ اسٹارٹ لیتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے. امام ربیع بن نافع 241 ہجری وفات، ان کا عظیم قول دیکھیں، ہمارے اسلاف کا فہم دیکھیں، اللہ نے انہیں کس قدر فہم دین دیا تھا. انہوں نے کیا فرمایا؟ معاویۃ ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ایک پردہ ہے. اذا کشف الرجل الستر اجترح علی ما وراءہ، جب کوئی آدمی اس پردے کو چاک کرتا ہے، وہ آدمی وہاں نہیں ٹھہرے گا، وہاں نہیں رکے گا، آگے بڑھ کر جرأت مندی کر کے دیگر صحابہ پر حملہ کرے گا. آپ دیکھیں ایسے بدبخت، میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا، جس نے سیدنا معاویہ کو تنقیص کا نشانہ بنایا. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس آدمی نے شیخین کو بھی نہیں چھوڑا. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، ان عظیم انسانوں کو نہیں چھوڑا. اس لیے انتہائی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سلفی منہج سے وابستہ رکھیں. دیکھیں یہاں ایک نقطہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ یہی آپ کا صوبہ سندھ ہے. یہاں بھی الحمدللہ اہل حدیث ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ سندھ کے اندر اس قسم کا فتنہ کیوں پیدا نہیں ہوا؟ کبھی آپ غور کریں. اگر غور کریں گے تو آپ کی زبانوں سے بے اختیار دعائیں نکلیں گی شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے لیے، جنہوں نے کھرا منہج ہمیں دیا. کبھی انہوں نے باطل کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا، کھری بات انہوں نے کی. آپ کبھی شیخ صاحب کی تقاریر کا جائزہ لیں، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کی 80% تقاریر آپ کو شرک کے رد میں ملیں گی. معاف کیجیے، آج ہمارے اندر بھی کافی ایسے خطبہ پیدا ہو گئے ہیں جو صرف اخلاقی موضوعات کو ہی بیان کرتے ہیں. بیان کرنے چاہیے، لیکن سب سے پہلے عقیدہ. شیخ صالح بن فوزان حفظ اللہ کا بھی میں نے بیان سنا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی زنا کو ترک کر دے، سود کو چھوڑ دے، رشوت کو چھوڑ دے، یہ سارے گناہ چھوڑ دے، لیکن شرک کا مرتکب ہے، ان گناہوں کو چھوڑنا اس کے لیے کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوگا، سیدھا جہنم کے اندر. تو سب سے پہلے اللہ کی توحید کو کھول کر بیان کریں. اور یقین رکھیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوا ہوں، جب آپ توحید بیان کریں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اللہ کو جس قدر اپنے حمد کے ساتھ محبت ہے، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں. جب رب کی توحید آپ بیان کریں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم علماء حق کے ساتھ وابستہ رہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. یہاں مجھے بیان کرنا نہیں چاہیے، لیکن حق بیان کو مجھے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے بعد ہمیں ان کا ایک حقیقی جان نشین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، علامہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ. ہم نے مدارس سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن انہی شیوخ کے ساتھ بیٹھ کر ان کی صحبت میں ہمیں یہ فائدہ ہوا. اور اللہ اکبر، دیکھیں آج جمعیت اہل حدیث سندھ اللہ کی اس دھرتی پر وہ جماعت ہے جو کھل کر حق کو بیان کرتی ہے.
بالکل کھلے لفظوں میں. اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گا، جب آپ کے درمیان سکہ علماء دین موجود ہیں تو برائے مہربانی نئے لوگوں کی طرف مت جائیں. کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ضرورت کیا ہے؟ یہ نئے لوگ جن کا کوئی منہج ہمیں ابھی واضح نہیں، یہ لوگ ابتدا کے اندر بے ضرر نظر آتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، لیکن جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں ان کے ارد گرد تو سارے فتنے شروع ہو جاتے ہیں، آگے چل کر فتنے شروع ہو جاتے ہیں. ابتدا میں بے ضرر. تو جب ہمارے پاس سکہ علماء دین موجود ہیں، الحمدللہ قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے، ان کا علم رکھنے والے، تو اسے مجہول لوگوں سے ہمیں دین لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ تو دوستو، جو ہمارے نئے ساتھی ہیں جا رہے ہیں انشاءاللہ عملی میدان کے اندر، انہیں میں یہی نصیحت کروں گا کہ آپ اس منہج کے ساتھ مخلص رہیں. اہل باطل کے ساتھ، جیسے شیخ صاحب فرماتے رہے ہیں، ہمارا تعلق ہے کہ ان کو دین کی دعوت پہنچائیں، لیکن ان کے ساتھ محبت والا تعلق، ان کے ساتھ گہرائی، یہ دین کے لیے انتہائی مضر ہے. آپ دیکھیں امام عبداللہ بن عون کا قول کس قدر عظیم ہے. امام ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ کے اندر نقل کیا. انہوں نے کہا کہ وہ آدمی الذی یجالس اہل البدع اشد علینا من اہل البدع، کہ وہ آدمی جو اہل بدعت کے ساتھ نشست و برخاست کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ آدمی اہل بدعت سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے. کیونکہ اہل بدعت کو لوگ پہچانتے ہیں، لیکن یہ ہماری صفوں میں سے ہو کر، ہمارے درمیان ہو کر، ہمارے بے شمار لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. بدعتی تو جانے پہچانے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب اہل بدعت کے ساتھ وہ تعلق رکھیں، ان کا یہ فتنہ انتہائی خطرناک ہے. امام اوزائی رحمہ اللہ اکبر، ان کا قول بھی دیکھیں. کیا ہمارے اسلاف کو اللہ نے دین کا فہم عطا کیا تھا؟ امام ابن بطہ نے الابانہ کے اندر یہ قول نقل کیا. ان سے کسی نے سوال کیا کہ امام صاحب، ایک آدمی ہے اہل سنت کا، اس کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے، لیکن وہ آدمی اہل بدعت کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے. امام صاحب نے کیا جواب دیا کہ ھذا رجل یرید ان یساوی بین الحق والباطل، کہ یہ آدمی حق اور باطل کو برابر کرنا چاہتا ہے. حق اور باطل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ ان کو برابر کرنا چاہتا ہے. اور دیکھیں، یہ جو عقیدے کی گمراہیاں ہیں نا، ان کا نقصان اخلاقی گمراہیوں سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. امام یونس بن عبید 139 ہجری وفات، دوسری صدی کے عظیم محدث، ان کے پاس ایک آدمی چل کر آیا، کہا کہ امام صاحب، آپ تو عمر بن عبید کی مجالس سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ معتزلہ کا سردار تھا، لیکن آپ کا بیٹا عمر بن عبید کی مجلس میں جاتا ہے، شرکت کرتا ہے، اس کے دروس سنتا ہے. امام صاحب بیٹھ گئے. جب بیٹا آیا تو اس سے پوچھا کہ بیٹے، مجھے شکایت ملی ہے کہ تم عمر بن عبید کی مجلس میں جاتے ہو. کہا کہ ابا جان، میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، مجھے دوست لے کر گئے تھے. اب امام صاحب کا دیکھیں جواب، عقیدے کی برائیاں، عقیدے کی گمراہیاں کس قدر خطرناک ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹے، اگر قیامت کے دن تو اللہ سے ملاقات کرے، زنا تو نے کیے ہو، شراب تو نے پی ہو، تو نے چوری کی ہو، یہ چیز مجھے زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں کہ تو عمر بن عبید کی مجلس میں جائے. اللہ اکبر، اندازہ لگا لینا. کیونکہ اخلاقی برائیاں قابل معافی ہیں، اگر آدمی مر بھی جائے، لیکن عقیدے کی گمراہیاں ناقابل معافی ہیں. اور آج اہل حدیث کہلوانے والے ان کے اندر غرق ہو، لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش.
ان کے ووٹ کٹ جائیں گے؟ جب آدمی یہ جمہوری سیاست کے اندر قدم رکھتا ہے نا تو اس کا جو ایک اسکوپ ہے، اس کا جو ویو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب یہی سوچ ہوتی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور پھر آپ حق بیان نہیں کرتے، پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سارے لوگ راضی ہو جائیں۔ اور جب آپ نے ان چیزوں کو ترک کر دیا، ان ساری مسلطوں کو، تو انشاءاللہ آپ اللہ کے دین کو کھول کر بیان کریں گے، اور یقین جانیے آپ کی عزت، آپ کی کامیابی اسی چیز کے اندر ہے۔ جنہوں نے کھچڑی پکائی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے دین کو کھرے انداز کے اندر پیش کرتے ہیں، عقیدے کو بیان کرتے ہیں، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، یہی درخواست کروں گا کہ اسی منہج پر چلتے رہیں۔ اس عقیدے کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی مسلط آڑے نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے درمیان میں مسلطوں کو گھسیٹ لیا، درمیان میں لے آئے، تو یاد رکھیں آپ عقیدت توحید کو بیان نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے اندر عقیدہ الولا والبراء اس کی بھی کمزوری آ گئی۔ یہی تو سبب ہے نا کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی اور نفرت، آج وہ چیز ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، اور نتیجتاً یہ چیزیں ہماری دلوں کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ ایسے لوگوں سے محبت جو لوگ اللہ کی توحید کے دشمن، پیارے پیغمبر کی سنت کے دشمن۔ ایک آدمی چل کر آتا ہے بدی، اور آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے کہ یہاں لواری کے اندر کوئی حج نہیں ہوتا، ایک تاریخی حقیقت کا انکار کر دیا۔ اور ایک وہ ہیں کہ چل کر آتے ہیں لاہور سے اور ملاقات کرتے ہیں اس گمراہ شخص سے جس نے کہا تھا کہ یہاں کوئی حج نہیں ہوتا۔ وہ مجھ سے پوچھیں، سارے دلائل میرے پاس موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس چل کر جانا، مجھے بتائیں ان کی تکریم نہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من وکر صاحب بدعت فقد آن علی ہدم الاسلام، جس آدمی نے بدعتی کی تکریم کی اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔ تو اللہ کے بندو، یہ عقیدہ، عقیدت توحید، یہ سلفی منہج، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اسی منہج پر قائم رہیں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ، دوسرے جیت علماء موجود ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اور طرف دیکھیں، دائیں اور بائیں؟ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ مجھے بتائیں۔ اپنے علماء کے ساتھ وابستہ رہیے، جماعت کے ساتھ وابستہ رہیے۔ یقین جانیے اس دور فتن کے اندر اگر آپ جماعت سے دور ہوں گے، کئی لوگ ہیں جو آپ کو گمراہ کر دیں گے اور آپ کو اچک لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، توحید و سنت پر زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔